वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे ले चल रही हूँ, मेरे ख्याल से जिसके ऊपर हमारे सामने जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो ज़्यादा अच्छी बात कर पाएंगे, क्योंकि किसी को समझाना, किसी को बताना, ये भी एक आर्ट होता है। और शायद ये बात जो अभी हम आपसे करने वाले हैं, ये मुझसे बेहतर ये जो डॉक्टर्स हैं ये आपको बता सकेंगे। डॉक्टर अजीज हमारे साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निदा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू AR भाई हमें यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ताबिंदा। डॉक्टर ताबिंदा, वेलकम टू द शो। अच्छा, आज एक स्पेशल डे है जो पूरी दुनिया में अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है, 26 सितंबर, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। और अगर हम उर्दू में से कहें, फैमिली प्लानिंग का आलमी दिन। फैमिली प्लानिंग का आलमी दिन आज दुनिया में मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फराहम की जाए। आप जिस इदारे से हैं उसका नाम है पाथ फाइंडर। ये ऑर्गेनाइजेशन आपने बताया मुझे कि 22 ममालिक में है। जी बिल्कुल। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? 1957 से पाथ फाइंडर तकरीबन 120 डिफरेंट ममालिक में काम कर चुका है विमेंस हेल्थ के लिए। अच्छा। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो माएँ बनती हैं या बनना चाह रही होती हैं या बन चुकी होती हैं, उनके सेहत पर जो असरात होते हैं, सही वक्त पर मेडिसिन ना मिलने के लिए की वजह से। अच्छा, हमारे यहाँ तो ज़बरदस्ती भी होता है कि अगर आपकी 6 बेटियाँ हो गई हैं, बेटा चाहिए तो बस फौरन उनकी हेल्थ इजाज़त दे या ना दे, बिल्कुल, तो आप एक और बच्चा पैदा करें। और ये ससुराल वालों का भी प्रेशर होता है, हस्बैंड का भी प्रेशर होता है, और इसी वजह से कभी कभार खुद औरत का भी प्रेशर होता है। उसको पता है कि वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी इतनी जल्दी बच्चे पैदा करने से, लेकिन क्योंकि बेटा चाहिए तो जल्दी से आप दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए। बिल्कुल। और मर्दों पे भी प्रेशर होता है, क्योंकि जब मर्दों की शादी होती है नई, हाँ, उनसे भी हर कोई पूछ रहा होता है, दोस्त होते हैं, कब आएगी? जी, खुशखबरी कब आएगी। तो वो बेचारा एक नया जो कपल होता है, यंग कपल, वो एक अजीब सिचुएशन में फंस जाता है कि बजाय इसके कि वो एक दूसरे को जान सकें और अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज कर सकें, अपने प्लान्स बना सकें और फाइनेंशियली सिक्योर कर लें, उनके ऊपर सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये डाल दी जाती है कि अब आप अपने सबूत दें अपनी मोहब्बत का हमें। हाँ, जो आने वाला है वो खुद अपना रिस्क लेकर आएगा। यही कहते कहते 4, 5, 6, 10, 12 बच्चों के बिल्कुल माँ बाप बन जाते हैं। अच्छा डॉक्टर अजीज, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, जो लोग फाइनेंशियली अपने बच्चों को अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, उनके यहाँ 2-3 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होते, लेकिन वो लोग जो जिस दिन कमाते हैं वही वो खाते हैं, उनके पास डॉक्टर के पास जाने का अलग से कोई बजट नहीं होता, उनके यहाँ आप देखेंगे तो 60 बच्चे मिनिमम होंगे उनके घर में। तो ये क्या चीज है? ओके, पहली तो आज के शो में इतने सारे मुस्कुराते हुए लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इन लोगों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि आज का दिन इन्हीं लोगों के लिए है। और यकीन जानिए आज का दिन खुशी का दिन है। और खुशी का दिन ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों का शो देख रहा था, यहाँ पे ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई हुई लड़कियां आई हुई थी। तो अगर आपकी नई शादी हुई हो और आप नई फरारी में नई नवेली दुल्हन के साथ जा रहे हैं, और आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? फरारी हो या बाइक हो, वो फरारी भी लगती है, कितना अच्छा लगेगा शादी के बाद। लेकिन अचानक पीछे से किसी ने कहा कि सर इस गाड़ी का ब्रेक काम नहीं करता, न स्टीयरिंग काम करता है, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि कोई चीज आपके हाथ से चली गई है, और वो है इख्तियार। तो दोस्तों, आज के दिन के हवाले से ये दिन खुशी का क्यों है? ये दिन खुशी का इसलिए है कि जिंदगी हमारी है, और जिंदगी में खुशी सिर्फ उस वक्त मिलती है जब ये हमारे इख्तियार से चल रही हो। अगर हमारे इख्तियार से जिंदगी नहीं चल रही होगी तो हम खुश नहीं रह सकते। जिस्म मेरा है, लड़की का, औरत का, और इस पे मेरा इख्तियार हो, मेरी चलती ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी में ये लड़की खुश रह सके। तो आज का दिन वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग, पाथ फाइंडर यहाँ इसलिए बैठे हैं कि इन लोगों से, आपके तवज्जुह से ये पैगाम दिया जाए कि खुशी और जिंदगी अपने मर्जी से। और मैसेज जो क्लियर देना है वो ये है कि पैदाइश में वक्फा, इससे आती है माँ बच्चे की सेहत, और इससे मिलेगी माशी खुशहाली। गांव देहात में अगर कोई गाय या भैंस मर जाए तो कोहराम मच जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि वो दूध देती है। और 7वीं प्रेगनेंसी में, जैसे आपने कहा, अगर कोई माँ इस दुनिया से चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, औरतें तो मरती ही रहती हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे इंसानों की खुदा की बस्ती रात को आबाद हुआ करती है।
آپ نے سوال جو پوچھا تھا کہ 7-8 بچے کیوں ہوتے ہیں، یہ دراصل معاشی انشورنس پالیسی ہے گاؤں سے آئے ہوئے ان لوگوں کو جن کو سرکار کوئی گھر مہیا نہیں کر پا رہی ہے، اور روڈوں کے اوپر یہ 2 اس میں سے مر جائیں گے، 3 بھاگ جائیں گے، 2 کو وائپر پکڑا کے وہ وہاں کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلائیں گے، عورت کو اس کو اپنے اختیار سے زندگی گزارنے کی اجازت دیں گے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ پیدائش میں وقفہ، پیسے زیادہ ہوں گے، 2 بچے ہوں گے، ان کو تعلیم اچھی ہوگی، غذا اچھی ہوگی، خوشیاں ہوں گی اس گھر میں۔ تو آج کا دن بچوں، ورلڈ کانٹرسیپشن ڈے از ناٹ اباؤٹ کانٹرسیپٹیو میسج جو جانا ہے یہاں سے کہ یہ خوشی کا ہے، اور اس خوشی پہ آپ کا اختیار ہے، اور آپ کا اختیار ہونا چاہیے، ہونا چاہیے بالکل۔ آپ کیا عورتوں کی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر؟ آئی تھنک ڈاکٹر عزیز نے بالکل ابھی صحیح سے اس کو ریپ اپ کیا ہے کہ عورتوں کی بار بار پریگننسی، ایک اور ایشو جو اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے وہ بہت کم عمری میں شادی۔ ہمارے یہاں اگر لڑکی کے خاندان کے پاس چوائس نہیں ہوتی تو سب سے پہلے جو حل نکالا جاتا ہے سچویشن کا وہ یہ کہ شادی کر دو۔ سندھ میں اب جو قانون لاگو ہے شادی کا وہ 18 سال کا ہے، 18 سال سے پہلے شادی قانون کے خلاف ہے۔ سندھ میں؟ جی، خالی پنجاب میں 16 سال ہے ابھی، سو اٹس ناٹ اسٹینڈرڈائز نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی والدین جو ہیں خاص طور پہ اگر ان کو کوئی اکنامک مسئلے ہو تو اس کا سب سے پہلا حل یہ نکالتے ہیں کہ بیٹی کی جلدی سے شادی کر دیں۔ اس کے بعد اس ینگ عمر میں جب عورت جو ہے پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں مس کیریجز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مس کیریج کرتی ہے اس کو کوئی سروس جو دیتے ہیں وہ پوسٹ ابارشن کیئر کہلاتی ہے، اس میں اگر فیملی پلاننگ اس کو تب بھی نہ ملے تو وہ یہ سائیکل ریپیٹ کرتی رہے گی، اور ایونچولی ہوگا یا یہ کہ اس کی باڈی میں جو بھی غذائیات ہیں، نیوٹریشن، کیلشیم، آئرن وغیرہ، اس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، اینڈ اٹ ول لیڈ ٹو، یعنی کہ وہ مورٹیلٹی کی طرف جائے گا، جیسے کہ ڈاکٹر عزیز کہہ رہے تھے کہ 7ویں 8ویں بچے تک وہ بالکل ڈپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اکثر ان بچوں پر توجہ بھی نہیں دے پا رہی ہوتی، تو وہ ایک مدر اکثر دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کنڈی باہر سے لگا کے تالا لگا کے ماں باپ دونوں نوکری پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور مدرہڈ کا یہ جو کانسیپٹ ہے جس کو ہم اتنا پروموٹ کرتے ہیں اپنے کلچر میں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو وہ تو اپنے ماں کا رول بھی نہیں ادا کر پا رہی نا وہ عورت، کیونکہ انہوں نے پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا بچوں کا کہ ان کو کھانا دے دوں۔ کتنے سارے بچے جو ہیں اس طرح کڈنیپ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہوتا، اغوا ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں، بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں، وہی والی چیز ہے۔ آج بہت واقعی اب مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آج سیلیبریشن کا دن ہے، اگر آج کے دن کو اہمیت دی جائے اپنی زندگی میں تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ اگر آج کے اس سیگمنٹ سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں، میں سب کو کہنا چاہوں گی جو دیکھنے والے ہیں، اور اب بیٹوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، کیونکہ بیٹیوں نے بھی یہ پروو کر دکھایا ہے کہ جتنا سہارا، جتنی سپورٹ آپ کو ایک بیٹا دے سکتا ہے، بیٹی بھی اتنی ہی سپورٹ دے سکتی ہے۔ ایک آخری میسج جو میں چاہوں گی آپ دونوں سے لینا ہمارے آڈینس کے لیے، پلیز ایک دفعہ پھر فوکس کر کے ان کو بتائیے۔ تھینک یو۔ میرے خیال سے اس وقت پاکستان کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک اکنامک بحران ہے، اور اس میں ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جو ینگ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہیں، لڑکیاں، انہوں نے آگے زندگی کو کس طرح دیکھنا ہے۔ فیملی پلاننگ تو زندگی کا ایک وہ جز ہے جو آپ کے ساتھ چلے گا، اینڈ اس کو ریئلسٹکلی ہو کے دیکھنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، معلومات حاصل کرنی پڑیں گی، آپ کون سا کریئر حاصل کرنا چاہتی ہیں فار ایگزامپل، اور اس کریئر کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، کیا اس میں آپ افورڈ کر سکتی ہیں کہ آپ کی جلدی شادی ہو جائے یا ایک بچے کے بعد دوسرا۔ تو بہت سارے ایسے خواب ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے خواہش ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی پاپولیشن میں سب سے زیادہ جو ہے تناسب وہ ینگ لوگوں کا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ لوگوں کے ہاتھ میں فیوچر ہے، آپ نے آگے جانا ہے، معلومات حاصل کریں۔ اگر یہ خود کنونسڈ ہوں گی، اگر ان کو خود سمجھ آئے گا تو ہی جا کے اپنے خاندان کو کنونس کر پائیں گی فیملی پلاننگ کے لیے۔ جی ندا، آئی تھنک 2 باتیں آپ کی اجازت سے، آپ کے توسط سے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں ماں باپ محنت کر کے اپنے بچوں میں ہر ایک کو ایک نیا موبائل ضرور دلا دیتے ہیں، پھر اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس پہ وہ کیا خرافات دیکھ رہے ہیں اس میں۔ ہمارے ہاں
بلوغت کے ساتھ جس میں تو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ینگ لوگوں کے اندر، ایڈولسنس کے اندر، ان کے جسم میں آنے والی تبدیلیاں، ان کے احساسات اور جذبات کی جو چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ماہواری کا آنا اور سینیٹری نیپکنز کا استعمال. ہم خرافات تو برداشت کر سکتے ہیں مگر ان کو تولیدی صحت کے بارے میں معلومات شرمانے سے کتراتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، اور 6000 سالہ انسانی تاریخ کا المیہ یہی ہے کہ بات کہی نہیں گئی، بات سنی نہیں گئی. تو میں آج آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سناٹے کو توڑا جائے، اور وہ کیوں ضروری ہے. 10 ملین پریگننسیز ہر سال ہوتی ہیں، اس میں سے 4 ملین انوانٹیڈ پریگننسیز ہیں. یہ وہ لڑکیاں ہیں یا مائیں ہیں جو ماں بن جاتی ہیں جو ابھی اولاد نہیں چاہ رہی تھی. ان 10 ملین میں سے 2 ملین جو ہیں اپنا ابارشن کروا رہے ہیں ہر سال، اور اس کے نتیجے میں 9700 کتنے 9700 اس کا مطلب یہ ہے 4.5 A320 ایئر بس جہاز، 4.5 جہاز ان عورتوں سے بھرے ہوئے ہر مہینے 800 عورتیں اس ملک میں گر کے تباہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عورتیں جن کو مہیا نہیں ہوا، کانٹرسیپشن کے کوئی طریقے نہیں تھے، ان کو کوئی بتلانے والا نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب نے سنا نہیں، بڑی آپی یا بھابھی کے پاس ٹائم نہیں تھی، ابا یا ماں ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. اسکول میں یہ باتیں خرافات کہہ کے ادھر ادھر کر دی جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. تو بچوں، آخری پیغام جو تم لوگوں نے یاد رکھنا ہے، میں تم سے ایک نمبر بتا رہا ہوں، اور وہ نمبر ہے 0800 بولیے 0800 111 71. وہ پھر سے بولیں 0800 111 یہ گرین اسٹار کی پوچھو ہیلپ لائن ہے 24/7. جن سوالوں کے جوابات ان صحت کے بارے میں جو آپ کا انسانی حق ہے آپ پوچھنا چاہیں، بڑی رازداری کے ساتھ پروفیشنل سے فون کر کے پوچھیں اور اپنی زندگی پہ اپنا اختیار حاصل کریں. اللہ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے. مگر نمبر بتائیں ایک مرتبہ کے، نمبر بولیں، نمبر کیا تھا؟ 0800. زبردست، زوردار تالیاں آپ نے. ویری نائس، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ہماری عوام میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے. یہی کام آپ لوگ کرتے رہیں تاکہ خوشحالی آخر ایک دن تو آئے گی. تھینک یو ندا، تھینک یو جی، بلانے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اور ہماری بتائی ہوئی چیزوں پہ غور فرمائیے گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا. گڈ مارننگ پاکستان، خدا حافظ.